السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا نام نعیم الدین ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام نعیم الدین ہے اور میں ایک گاؤں کا رہنے والا کسان ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا، جو میرا بہت گہرا دوست ہے۔ یہ کافی سال پرانا واقعہ ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نئی نئی گرمیاں شروع ہوئی تھیں۔ بیساکھ کے دن تھے۔ ہمارے کھیت میں ہر طرف گندم کے پیلے خوشے سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنے کھیتوں سے اولاد کی طرح پیار ہوتا ہے۔ ان فصلوں سے ہماری خوشیاں، امیدیں، بہت سی خواہشیں جڑی ہوتی ہیں۔ کافی لمبے انتظار کے بعد ہم سال بھر کے تھکے ہوئے محنتی کسانوں میں امیدیں تھیں۔ ہر سال ہم جلد سے جلد فصل کی کٹائی اور فصل کو سمیٹنے میں لگ جاتے تھے۔ ایک دن ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ہمیں خطرہ سامنے نظر آنے لگا۔ گہرے گہرے بادل کبھی آتے اور کبھی چلے جاتے۔ دن بدن موسم خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ خطرہ کوئی آندھی یا طوفان نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو سال بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ ہر سال اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فصل سمیٹنے کے چکر میں لگ گئے کہ اللہ کرے فصل ٹھکانے لگ جائے۔ گندم کی کٹائی ہو چکی تھی، بس تھریشر لگنا تھا۔ جب تک ہماری فصل ٹھکانے نہیں لگ جاتی، میں اور میرا کزن باری باری پہرا دیتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بارش اور آندھی والا موسم چل رہا تھا۔ ایک دن شام ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی۔ اندھیرا چھانے لگا۔ بہت سارے مزدور مل کر کام کر رہے تھے۔ جب موسم تھوڑا بہتر ہوا تو کافی اطمینان ہوا۔ ہم کافی تھک چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا دوست گھر سے سارے مزدوروں کے لیے کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ میں مزدوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک سے زوردار ہوا کا جھونکا آیا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آندھی آنے والی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوائیں اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہی آندھی، گرد و غبار آسمان پر چھا گئی۔ ہوائیں گندم کے تنکوں کو ہماری خوشیوں سمیت بکھیرنے لگیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سنبھل بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ فصل کے ڈھیروں کو کہاں چھپاتے؟ اس ریتیلی مٹی والی آندھی سے ہمارے منہ اور سر سبھی گرد آلود ہو گئے تھے۔ یہ سب فصل کی بربادی کی نشانی تھی۔ ہم بے بس ہو کے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ہمارے کھیتوں میں ایک کچا مکان بنا ہوا تھا، وہاں جا کے پناہ لی اور آندھی رکنے کا ویٹ کرنے لگے۔ بس بارش نہ ہو، یہ دعا مانگنے لگے کہ اچانک ہی بالکل اندھیرا سا چھا گیا۔ مغرب ہو چکی تھی۔ ہم اس کچے مکان کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرا کزن آندھی طوفان کی طرح بائک بھگاتا ہوا نظر آیا، اور وہ ہمارے قریب آتے ہی بائک سمیت زمین پر گر گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ منہ کے بل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، سر سے لے کر پیروں تک گرد آلود تھا۔ ہم سے بھی بدتر حال تھا اس کا۔ ہم اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے ہمیں جو واقعہ بتایا، اس کو سن کر ہم بہت حیرت زدہ رہ گئے۔ ہم اس کی بات کو اس کا وہم بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس کی حالت وہ کپکپاہٹ بتا رہی تھی۔ کوئی بہت ہی ناقابل یقین واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جب میں گھر پر کھانا لینے کے لیے گھر پر پہنچنے ہی والا تھا کہ تیز آندھی کے جھونکوں نے مجھے بدحواس کر دیا اور مجھے فصل کی فکر لگ گئی۔ میں کھانا وانا سب بھول کر دوبارہ واپس الٹے پاؤں بائک گھما کے کھیتوں کی طرف دوڑا۔ جس راستے سے مجھے گزر کر آنا تھا
اسی راستے میں ایک ویران کھنڈر نما مکان تھا جس کے بارے میں لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ وہ کھنڈر نما مکان آصف زدہ ہے۔ اس آصف زدہ کھنڈر تک پہنچتے پہنچتے آندھی بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے سڑک کے کنارے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک رہے تھے۔ مجھے ان پر ترس آ گیا کہ اس آندھی میں ہی بوڑھے لوگ پتہ نہیں کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے قریب بائک لے جا کر روکی اور کہا کہ بزرگوں کہاں جانا ہے۔ انہوں نے ہاتھ سے اسی جگہ اشارہ کیا جہاں مجھے جانا تھا۔ ان کی پراسرار خاموشی مجھے کھٹکی، مگر میں نے ان کی خاموشی کو اس ویرانے اور آندھی کا خوف جانا کہ شاید یہ لوگ آندھی سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ میں نے ان دونوں بوڑھا بوڑھی کو بائک پر بٹھا لیا۔ میں تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ موٹر سائیکل مجھے وزنی محسوس ہونے لگی۔ جیسے جیسے میں بڑھ رہا تھا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بائک چلانا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر جب پیچھے دیکھا کہ سوکھے سڑے نظر آنے والے بوڑھے اور بوڑھیا کا وزن اس قدر زیادہ کیسے ہو گیا کہ بائک چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ مگر جب میں نے ان کو دیکھا تو حیرت اور خوف سے دنگ رہ گیا، کیونکہ ان کی ٹانگیں اس قدر لمبی ہو چکی تھیں کہ بائک کے ساتھ ساتھ زمین پر ان کی ٹانگیں گھسٹتی رگڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے پاؤں وہیں کے وہیں تھے جہاں سے میں نے ان کو اٹھایا تھا۔ موٹر سائیکل کے آگے بڑھنے کے ساتھ ان کی ٹانگیں بھی لمبی ہوتی جا رہی تھیں اور وزن بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی رگوں میں خون کی جگہ خوف دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جسم کپ کپانے لگا۔ ایک دم میرے دماغ نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے فوراً بائک کو بریک لگائی اور ان کو اترنے کا کہا، مگر وہ پراسرار طور پر خاموش تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور چہرے تاثرات سے خالی تھے۔ جسم ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ ان کے پاس سے ٹھنڈک آ رہی تھی۔ جب ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا رد عمل نہیں آیا تو میں نے ان دونوں کو دھکا دے کر گرا دیا اور جلدی سے موٹر سائیکل کھیتوں کی طرف بھگائی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے بریک لگانی پڑی، کیونکہ وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرے رہے سہے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ میں نے بائک پیچھے موڑی اور گھر کی طرف بھگائی۔ چند لمحوں میں پھر سے سامنے آ گئے۔ میں نے پھر سے کھیتوں کی طرف موڑ کر بائک بھگائی۔ وہ پھر غائب ہو جاتے اور سامنے آ جاتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چکر کیا ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، خوف کو دل سے نکال کر سوچا کہ شاید یہ دونوں جنات کی قوم میں سے ہیں، کہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ میں ہمت کر کے ان کی منزل تک ان کو پہنچا دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور اللہ کا نام لے کر سمجھداری سے میں انجان بنا رہا اور ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کو جان چکا ہوں، کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے سوا اب میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ کئی بار یہ عمل ہوتا رہا۔ میں کبھی گھر کی طرف بائک بھگاتا اور وہ دونوں بوڑھا بوڑھی میرے سامنے آ جاتے۔ میں پھر سے کھیتوں کی طرف بائک بھگاتا، پھر وہ میرے سامنے آ جاتے۔ جب آخری بار بار بائک دوڑانے پر وہ میرے سامنے آ جاتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ لوگ کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ لوگ بغیر جواب دیے پھر سے خاموشی کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر بائک چلائی، مگر پھر وہی عجیب و غریب حرکتیں شروع ہو گئیں۔ میں بائک تیز بھگا رہا تھا تاکہ جلد سے جلد ان کو ان کے ٹھکانے پر اتار دوں۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل کسی بھی وقت پھٹ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں ان کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پہلے کی طرح پھر وہی چکر شروع ہو گیا۔ اس بار ان کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ان کے بازو بھی لمبے ہونے شروع ہو گئے، اور جہاں سے میں نے ان کو اٹھایا تھا وہاں سے ان کے ہاتھ پاؤں لمبے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وزن بڑھنے سے بائک چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ جب تک آندھی کا زور نہیں ٹوٹا
तब तक मेरे साथ यही तमाशा होता रहा। कभी मैं उनको धक्का देकर गिरा देता और फिर वो बाइक के सामने आ जाते और फिर बाइक पर बैठ जाते और टांगे और हाथ पांव लंबे होते। मैं बुरी तरह बौखलाया हुआ खौफज़दा था। किसी भी तरह उनसे जान नहीं छूट पा रही थी। जैसे ही आंधी रुकी वो दोनों बाइक से उतर गए। मैं हैरत से उन्हें टिकटिकी बांधे देखता रहा। एकदम से बूढ़ा कहने लगा कि जा, चला जा, भले का भला होता है, खुशी खुशी चला जा। ये कहते ही वो दोनों मखलूक गायब हो गई। उनके गायब होते ही मेरी जान में जान आई और खेतों की तरफ बाइक दौड़ा दी। मगर यहाँ आकर हौसला हार गया और खौफ ने मुझे बेहोश कर दिया। वो गैर मरी मखलूक इतनी देर तक मेरे साथ रही। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा कभी किसी गैर मरी मखलूक के साथ इस तरह पाला पड़ेगा। वो बताते हैं कि इस वाक़े के बाद वो कई दिनों तक तेज़ बुखार में झुलसता रहा। उसके बाद वक्त के साथ साथ वो नॉर्मल हो गया। मगर आज भी वो इस आसिफ़-ज़दा रास्ते से रात के वक्त गुज़रते हुए घबराता है। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो दोनों क्या चाहते थे। उन्होंने मेरे कज़न को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, बस खामोशी से मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते। शायद उनको मेरे कज़न की हमदर्दी पसंद आ गई और घर वालों की दुआएं काम आईं। दोस्तों, ये था वाक़या जो हमारे लिसनर ने हमें भेजा। दोस्तों, हम एहसास रखते हैं दूसरों की मदद करने के लिए बगैर किसी गर्ज और लालच के, बगैर किसी सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। दूसरों की मदद ज़रूर करें, मगर इस तरह के हालात में पहले हालात का जायज़ा ले लें। आंखें खुली रखें और शयातीन से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगते रहें। घर से बाहर निकलने की दुआएं ज़रूर पढ़कर निकलें। कभी भी कोई मखलूक आपको तंग नहीं करेंगी और आपका सफ़र अल्लाह की अमान में रहेगा। चलती हूँ, एक और वाक़े के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।